نبی نے فرمایا وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ کہ جلد بازی کا کام شیطان کا کام ہے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں دشمنیاں پیدا کر کے تمہارے رشتوں کو ختم کر دے. عورت سے کہا گیا کہ بغیر عذر کے اگر طلاق مانگتی ہے جنت سے محروم کر دی جائے, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور لڑکوں سے کہا گیا کہ وہ طلاق اور خلا میں جلد بازی نہ کریں. اگر آپ کے گھر میں کوئی عورت لڑکی بہو بن کر آئی ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, طلاق اور خلا کے اندر جلد بازی نہ کریں. لڑکے کا رشتہ آ گیا, توحید پرست ہے کہ نہیں ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں, لڑکے کی تنخواہ لاکھ ہے کہ نہیں ہے, ہاں چلو. لڑکے کا گھر خاص ہے کہ نہیں ہے, لڑکے کو بینک بیلنس ہے کہ نہیں ہے, لڑکے کے لیے پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. وَلِدِينِهَا لوگ دین کو دیکھ کر کے رشتہ جوڑتے ہیں. نبی نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ جو دینداری کی بنیاد پر رشتہ جوڑا جاتا ہے اصل رشتہ وہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی رکوع اور سجدہ جلدی جلدی کرتا ہے, یہی نماز میں چوری کرنا ہے. نماز کو جلدی جلدی پڑھتا ہے, یہی نماز میں چوری کرنا ہے. اب دیکھ لیں ہم نماز کتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں, نہ رکوع صحیح ہے نہ اطمینان سے سجدہ صحیح ہے, پٹاپٹ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وكان الإنسان عجولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنات من الله والعجلة من الشيطان. تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے. درود و سلام نادل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر, خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات, خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا مختصر سا ٹکڑا پڑھا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان بہت جلد باز ہے, انسان بہت جلد باز ہے. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی وجہ بہت سی ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے, اور
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے آپ نے پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں اللہ نے ابھی روح نہیں پھونکی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں روح کو پھونکا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ جب آپ کی آنکھیں کھل گئیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جسم میں آہستہ آہستہ جان آنے لگی اور یہ روح جان کی شکل میں آپ کے یہاں سے ایسے پہنچتی گئی، یہاں تک کہ آپ کی کمر اور پیروں تک جب پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے جان میرے جسم میں آ چکی ہے۔ فوراً آپ نے جلد بازی میں اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ ابھی آپ کے پیروں میں جان نہیں آئی تھی، کمر ہی تک آئی تھی، تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے جلد بازی میں اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہ بے شک انسان بہت جلد باز ہے، کیونکہ آپ نے جلد بازی کی۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے جلد بازی کرنا، اور کئی موقعوں پر انسان جو ہے جلد بازی کر بیٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کر کام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور فرمایا کہ جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ ہم عام زبان میں بھی کہتے رہتے ہیں جلد بازی نہیں کرنا بھائی، جلد بازی شیطان کا کام ہے، جلدی کا کام شیطان کا کام، ایسے بڑے لوگ جو ہے محاورے میں بولتے رہتے جلدی کا کام شیطان کا کام، جلدی نہ مت کرو۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو آدمی جلد بازی کرتا ہے تو جلد بازی میں بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ جلد بازی کو شیطان کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا، اس کی طرف اس لیے کہا گیا کہ شیطان کا کام ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہا گیا کہ انسان جب بھی جلد بازی کرتا ہے، جلد بازی میں جو فیصلہ لیتا ہے تو وہ غصے میں آ کر طیش میں آ کر کے آدمی فیصلہ لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ برا ہی نکلتا ہے۔ جب بھی آدمی جلد بازی میں فیصلہ کرتا ہے تو جلد بازی میں کب کرتا ہے؟ یا تو آدمی غصے کی حالت میں ہوگا یا طیش میں ہوگا، تو فوراً آدمی جلد بازی میں فیصلہ لے گا، اور جو بھی آدمی جلد بازی میں فیصلہ لے گا اس کا نتیجہ برا ہی نکلتا ہے، اچھا نہیں نکلتا۔ اسی لیے اب ہوگا کیا؟ جب آدمی جلد بازی میں کوئی کام کرے گا تو اس کا فیصلہ جب غلط نکلے گا تو پھر آدمی اپنے آپ پر ندامت کرنے لگے گا، پچھتانے لگے گا، افسوس کرنے لگے گا، اسے شرمندگی ہوگی۔ اسی لیے عربی کے اندر اس شرمندگی کو، جلد بازی کو کہا گیا الندامہ۔ عربی کا ایک لفظ ہے، جلد بازی کو الندامہ کہا گیا، یعنی یہ تمام شرمندگیوں کی ماں ہے۔ جلد بازی شرمندگیوں کی ماں ہے۔ آدمی جلد بازی کر کے کوئی فیصلہ کر بیٹھتا ہے، بعد میں اتنا افسوس کرتا ہے کہ اسے شرمندہ ہونا پڑتا۔ اب کئی فیصلے ہم نے کیے ہوں گے ایسے جلد بازی میں، اب ہم ایک ایک کر کے تو میں مثالیں نہیں پیش کر سکتا۔ میں خود اپنی زندگی میں کچھ ایسے کیا ہوں گا فیصلے، آپ نے کئی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کیے ہوں گے جلد بازی میں جس کی وجہ سے آج تک پچھتانا پڑ رہا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ تو آدمی جلد بازی میں آ کر کے لمحوں میں غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کا پچھتاوا اسی زندگی بھر رہتا۔ تو اسی لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جلد بازی کرنے سے منع فرمایا اور جلد بازی کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ تو آئیے، بہت سی مثالیں ہیں کہ جس کی بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، اگر میں اسے بیان کرنے لگوں تو ایک جمعہ اس کے لیے ناکافی ہے، اس لیے میں نے 3-4 مثالیں اس کو سلیکٹ کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کہیں ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور بھی بہت سی ہوں گی، میں اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے تفصیل سے بولوں۔ تو آئیے، سب سے پہلی مثال، ہم اور آپ جب وضو کرتے ہیں، وضو کرتے وقت ہم اور آپ وضو میں جلد بازی کرتے ہیں، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جسم کا اعضاء، جو وضو کے اعضاء ہیں، اگر کہیں سوکھے رہ جائیں، آپ کا مسح صحیح نہیں ہوا، آپ کا خلال داڑھی کا صحیح نہیں ہوا، آپ کے ہاتھ کہیں سے کوہنیاں سوکھی رہ گئیں، ایڑیاں آپ کی سوکھی رہ گئیں، تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کا وضو ناقص ہو جائے گا، اور اگر ناقص وضو ہو رہا، آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی نہیں۔ تو کتنے لوگ جلد بازی میں وضو کرتے ہیں، دھڑا 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 فوراً کرتے ہیں، آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو ہم لوگوں نے ایک کنویں کی طرف، ایک جہاں پانی کا انتظام تھا، وہاں ہم پہنچے، تو ہم سے پہلے کچھ لوگ پہنچ کر کے انہوں نے وضو کر لیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں پیچھے آئے، جب پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے وضو کر لیا ہے اور ان کی ایڑیاں جو ہے چمک رہی ہیں۔ چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ سوکھے رہ گئے، ایڑیاں سوکھی رہ گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے، ویل جہنم کے گڑھے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ان صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ، اس لیے کہ تمہارا وضو نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بدتر چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے بدتر چور۔ اب چوری کئی قسم کے لوگ کرتے ہیں، لیکن چوری میں سب سے بدترین چوری اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے جو نماز میں چوری کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام تعجب کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص نماز میں بھی چوری کر سکتا ہے؟ کیسے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی رکوع اور سجدہ جلدی جلدی کرتا ہے، یہی نماز میں چوری کرنا ہے۔ نماز کو جلدی جلدی پڑھتا ہے، یہی نماز میں چوری کرنا ہے۔ اب دیکھ لیں ہم نماز کتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، نہ رکوع صحیح ہے، نہ اطمینان سے سجدہ صحیح ہے، پٹاپٹ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ نماز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ تو جلد بازی کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی رسول انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور آ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کا سلام پھیرا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی تعجب کرنے لگے، نماز نہیں ہوئی؟ گئے دوبارہ، پھر آپ نے نماز پڑھا، نماز سلام پھیر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھ کر کے آؤ۔ پھر صحابی گئے، پھر نماز پڑھی، تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملہ کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ نماز پڑھ کر کے آؤ۔ تو صحابی نے کہا، 3 مرتبہ پڑھ لیا تھا نماز، کہا اللہ کے رسول اب اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا، اب میری نماز میں کیا خامی ہے، کیا غلطی ہے، اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں، آپ ہی بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز اطمینان کے ساتھ پڑھ کر بتا دی،
قیام کیسے ہونا چاہیے، رکوع کیسے ہونا چاہیے، سجدہ کیسا ہونا چاہیے، اتحیات تشہد کیسا ہونا چاہیے. پوری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ پڑھ کر بتائی اور فرمایا جو شخص ایسی نماز پڑھے گا اسی کی نماز ہوگی، اور جو اس میں کمی کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، منٹ 1.5 منٹ میں سے ٹھک ٹھک مارتا ہے ٹھونگے. ایسے نمازی بھی رکوع سے اٹھے نہیں، سجدے میں چلے، سجدے سے اٹھے نہیں، بیٹھے بھی نہیں، پھر سجدے میں چلے گئے. ایسی جلد بازی جہاں کی جاتی ہے وہ نماز قبول نہیں. تو یہ جلد بازی کے نقصانات ہیں. آپ اتنی محنت سے مسجد کو آئے ہیں، جلدی نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز ہی قبول نہ ہو تو فائدہ کیا؟ کہا کہ جو نماز ابھی تم نے پڑھی ہے وہ کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے میں اسی نماز پڑھ رہا ہوں. تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ اکبر، اگر تمہاری موت اسی حالت میں ہو گئی تو تمہاری موت محمد کے طریقے پر نہیں ہوگی. اللہ اکبر، محمد کے دین پر تمہاری موت نہیں ہوگی. تو نماز میں جلد بازی کرنا گویا کہ اپنی نماز کو خراب کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے. جلد بازی میں آپ نے وضو کیا، وضو خراب ہو گیا آپ کا. جلد بازی میں آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز خراب ہو گئی. ایسی کتنی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. قرآن بھی پڑھتے ہیں، آہستہ اطمینان کے ساتھ حرف بحرف پڑھنے کی کوشش کریں. جلدی نماز قرآن میں پڑھ رہے ہیں، نہ تجویز صحیح ہے، نہ تلفظ صحیح ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، نہ زبر ہے نہ زیر ہے، غلط سلط قرآن کو پڑھا جاتا. اور جو لوگ ایک رات میں شبینہ پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کا تو کیا کہنا، ان کی قرآن کا تو کیا کہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. ایک رات میں 3 دن سے قرآن ختم کرنا نہیں ہے. جس نے قرآن کو ایک رات میں ختم کر دیا اب اس کے بارے میں نبی نے فرمایا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. ایک شبینہ رات میں پوری رات تراویح پڑھائی جاتی ہے، ایک رات میں قرآن ختم. بزنس والوں کے لیے بہت بہترین آفر. جائز نہیں ہے جلدی قرآن کو پڑھنا. کیا پڑھ رہا ہے، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں ہے نہ سننے والوں کو سمجھ میں. کہ بہت سے لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں. میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو فوراً شادی کر دیں، وہ بالکل حدیث صحیح ہے. لیکن اگر آپ کے گھر کسی کا رشتہ آ جائے، لڑکے کا یا لڑکی کا، فوراً جلد بازی کرنا. معلوم ہوا کہ لڑکے کی تنخواہ 50,000 ہے، لڑکا انجینئر ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، لڑکے کی تنخواہ لاکھ روپے ہے، فوراً جلد بازی. ارے نقصان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے 4 بنیاد پر کیے جاتے ہیں. اس میں سے پہلی چیز لوگ مال کو دیکھ کر کے رشتہ کرتے ہیں. مال کو دیکھ کر کے. ابھی نہیں میں نے کہا لڑکے کا رشتہ آ گیا، توحید پرست ہے کہ نہیں ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. لڑکے کی تنخواہ لاکھ ہے کہ نہیں ہے، ہاں چلو. لڑکے کا گھر خاص ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کو بینک بیلنس ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کے لیے پراپرٹی ہے یا نہیں ہے، بس یہ وہ چیز ہونی چاہیے. مالہا مال ہونا چاہیے. نہ اس کی توحید کا کچھ پتہ ہے، نہ اس کی نمازوں کا کچھ پتہ ہے، نہ اس کے اخلاق کا کچھ پتہ ہے. مال ہونا چاہیے لڑکے کے پاس. فرمایا وَلِمَالِهَا، لوگ مال کو دیکھ کر کے رشتہ جوڑتے ہیں. وَلِحَسَبِهَا، اس کے خاندان کو دیکھ کر کے کہ خاندان کیسا ہے لڑکے کا. اچھا اونچے خاندان کا ہونا چاہیے، پٹھان ہونا چاہیے، شیخ ہونا چاہیے، سید فلاں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے نہیں. وَلِجِمَالِهَا، تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر کے رشتہ جوڑتے ہیں. کچھ بھی ہو لڑکی کے اخلاق، وہ توحید پرست ہو یا نہیں، مشرکہ بھی ہو، بے نمازی بھی ہو، بد اخلاق بھی ہو، کوئی بات نہیں، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. بس ہمیں خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے، ہینڈسم لڑکا ہونا چاہیے.
نبی نے فرمایا تیسری چیز. چوتھا وَلِدِينِهَا، لوگ دین کو دیکھ کر کے رشتہ جوڑتے ہیں. نبی نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جو دینداری کی بنیاد پر رشتہ جوڑا جاتا ہے اصل رشتہ وہی ہے. فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دینداری کو ترجیح دو، مال کو نہیں، حسب کو نہیں، خاندان قبیلے کو نہیں، خوبصورتی کو نہیں. فرمایا جس کے اندر دینداری ہو اس کو رشتے کو ترجیح دو. ہمارے پاس کچھ نہیں، بس پیسہ کمانے والا ہونا ہے، انجینئر ہونا ہے، 50,000 نوکری، 1 لاکھ کی نوکری کرنے والا ہے، بس کافی ہے. وہ مشرک ہو ہمیں کوئی بات نہیں. بغیر تحقیق کے رشتہ جوڑنے، کسی کا رشتہ آ جائے تو ہمیں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. فوراً جلد بازی رشتہ جوڑ دیا نہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں سے مشورہ کریں کہ بھئی یہ اخلاق والا لڑکا ہے کیا نہیں، توحید پرست ہے کیا نہیں ہے. کتنے رشتے ہمارے ایسے ہیں لڑکیوں کو مشرکوں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ لڑکیاں توحید پرست مشرکوں کے پاس نکاحوں میں جاتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کے سسرال والے اسے درگاہوں پر لے جاتے ہیں، تعویذ پلیدے کرتے ہیں، بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، تعویذ باندھ دی، بچے کا یہ ہو گیا، فلاں جوڑ دیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مشرکین ہیں، اب ہماری بچی کو ہم لے جا کر کے خود مشرکوں کے حوالے کر دیتے. وہ بچی کو اپنے شوہر کی وجہ سے، اپنے سسرال کی وجہ سے مجبوراً شرک کرنا پڑتا. آپ نے خود لے جا کر اپنی بچی کو مشرکوں کے حوالے کر دیا، جہنم کے حوالے کر دیا. اس لیے رشتوں کو جوڑنے سے پہلے توحید پرست کو دیکھیں، اخلاق والے کو دیکھیں، دیندار کو دیکھیں، نمازی کو دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کمانے والا ہے، اچھے خاندان کا ہے، خوبصورت ہے، یہ تیسری چیزیں الگ ہیں. پہلے دینداری ہونی چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں بس پیسہ دیکھ لیا، نوکری دیکھ لی، بچی کی شادی کر دی، جلد بازی میں شادی کر دی. 2-3 مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ فلاں سسرال والے اس کو ٹارچر کر رہے ہیں، شرک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، بدعت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے. پہلے لوگوں سے مشورہ کر لیں اور دوسرے نمبر پر استخارہ کریں. استخارہ اللہ سے استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ کریں. یہ چیزیں ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی. تو یہ رشتوں کے معاملے میں جلد بازی نہ کریں. اب آخری چیز جس آج کے ماحول سے حساب سے مجھے بیان کرنی ہے کیونکہ وقت کم ہے، وہ یہ ہے کہ آج بہرحال رشتے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گھر میں لڑکیاں بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بہترین سے بہترین توحید پرستوں کے گھر میں اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں کو اللہ قائم فرمائے. آمین. رشتے جب ہو جاتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے اندر میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے. ساس سسرے میں یا فلاں میں کچھ جھگڑے ہو جاتے ہیں. صرف 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے بھی نہیں ہوتا، معاملہ طلاق اور خلا تک پہنچ جاتا ہے. آج کے ماحول کی میں بات کر رہا ہوں. فوراً بچی کو کچھ ستا دیا، کسی نے تکلیف پہنچا دی، کچھ انبن ہو گئی، دوسرے دن قاضی صاحب کے پاس آئیں گے، تیسرے دن پولیس اسٹیشن جائیں گے، نہیں ہمیں طلاق چاہیے، خلا چاہیے. جلد بازی کرتے ہیں طلاق اور خلا کے اندر. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ تم جلدی کا کام نہ کرو، اس لیے کہ شیطان کا کام ہے. تھوڑی سی تکلیف ہو گئی فوراً طلاق، تھوڑی سی تکلیف ہو گئی فوراً خلا. نہیں ہماری بچی جینا نہیں کرے گی، ہمارا بچہ نہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ طلاق اور خلے کے معاملے میں جلد بازی نہ کریں. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنی پیدا کر کے تمہارے رشتوں کو توڑ دے. شیطان کا ایک مقصد یہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا جو طلاق اور خلا میں جلدی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے خلا چاہیے، مجھے طلاق چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، چھوٹا موٹا تو عذر ہوگا ہی کہیں نہ کہیں، لیکن بڑا عذر ہونا چاہیے طلاق اور خدا کے لیے. بڑا عذر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کہا کہ میں جینا نہیں کرنا چاہتی، طلاق پوچھتی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتیں جو بغیر کسی عذر کے مجبوری کے طلاق کو طلب کرتی ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکیں گی، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو جنت سے 70 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ 70 سال کی مسافت کا راستہ ہے تو وہاں سے جنت کی خوشبو یہاں محسوس کی جا سکتی، لیکن وہ عورت بدقسمت ہے جو بغیر کسی عذر کے چھوٹے چھوٹے عذر کو لے کر کے طلاق اور خلا کو پوچھتی ہے، تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی اس کو اللہ تعالیٰ میسر نہیں فرمائے۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنیں اپنے لڑکیوں کو صبر کرنا سکھائیں، تعلیم دے کر کے انہیں سکھائیں کہ تمہیں جا کر سسرال میں کیسا نہ رہنا چاہیے، شوہر کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ساس سسروں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، یہ سب تربیتیں ہونی چاہیے۔ وہ تربیت ہوتی نہیں، بس تعلیم تعلیم، اور جب رشتہ آتا ہے نوکری والا مل گیا فوراً شادی۔ تربیت کچھ کی نہیں ہم نے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی طلاق اور خلا نکلتا ہے۔ اور لڑکوں کے لیے بھی کہا گیا کہ لڑکے بھی، اگر آپ کے گھر میں کوئی عورت لڑکی بہو بن کر آئی ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، طلاق اور خلا کے اندر جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی یہاں کی جاتی ہے۔ دیکھیں اب 2-3 مہینے نہیں ہوتا، قاضی صاحب کے آفسوں کے پاس جا کر دیکھیں، روزانہ 10 بجے جا کر آپ 1 ٹون کا راستہ گزر جائیں، کتنے لوگ وہاں لڑتے ہوئے کھڑے رہتے، آپ جا کر روزانہ اس کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے مہینے ہوا بھائی شادی ہو کر؟ 3 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، کوئی سنبھلنے کا موقع نہیں۔ فوراً کچھ کا تکلیف ہو گئی طلاق، کچھ تکلیف ہو گئی خلا، نہیں ہمارا بچہ جینا نہیں کرتا، ہماری بچی جینا نہیں، فوراً ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر کا یہ معاملہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ حافظ صاحب نے ہماری طرف اشارہ کیا فلاں کی طرف، نہیں، یہ عام بات میں بتا رہا ہوں جو آج ماحول میں چل رہا ہے۔ نبی نے فرمایا وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ جلد بازی کا کام شیطان کا کام ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں دشمنیاں پیدا کر کے تمہارے رشتوں کو ختم کر دے۔ عورت سے کہا گیا کہ بغیر عذر کے اگر طلاق مانگتی ہے جنت سے محروم کر دی جائے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور لڑکوں سے کہا گیا کہ وہ طلاق اور خلا میں جلد بازی نہ کریں۔ فرمایا قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں اپنی عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، تو کیا کرو گی؟ نافرمانی کی، طلاق، یہ جلد بازی؟ قرآن نے کہا نہیں، نشوزہن فعظوہن، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اسے نصیحت کرو گے، سمجھاؤ گے، نصیحت کرتے رہیں گے کہ بھئی شوہر کا مقام یہ ہے، ساس کا مقام یہ ہے، سسرے کا مقام، ہر چیز کا اس کو سمجھاتے رہے، طلاق نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی اصلاح ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اصلاح نہیں ہو رہی، نصیحت کرنے کے باوجود بھی نہیں سمجھ رہی ہے، طلاق دے دیں گے؟ کہا کہ نہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہا کہ تم انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ طلاق نہیں، دوسرے نمبر پر بستروں سے الگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر وہ سدھر جاتی ہیں ٹھیک ہے، نہیں سدھریں گی طلاق نہیں۔ فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہی ہیں اور بستر سے الگ کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہی ہیں تو شریعت نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب تم ان کو مار سکتے ہو۔ مارنے کا مطلب کیا ہے؟ جو دل میں ملا سب سر پر پھوڑ دیا، ٹاکے لگا دیے، ہاتھ توڑ دیا، پیر توڑ دیا، نہیں، یہی ہے مارنے کا مطلب؟ اور کہا کہ یہی تو قرآن نے کہا مارنے کا حکم دیا، میں مار ڈالا، نہیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کے معنی جو ہے مارنے میں بھی ایک لحاظ بتایا گیا، اس لحاظ سے مارے تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو سکے۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاسپٹل کو ایڈمٹ کر دینا ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کہا گیا کہ تم ان کو مار سکتے ہو، ہلکی مار۔ اب بھی سدھر گئی ٹھیک ہے، نصیحت کی نہیں سمجھی، بستر سے الگ کیا نہیں سمجھی، مارنے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہی ہیں، طلاق دے دیں گے آپ؟ نہیں، جلد بازی نہیں۔ کتنا اسلام نے آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں ان کی ابھی بھی نافرمانی کی تمہیں اگر گنجائش دکھ رہی ہے، وہ نافرمانی پر تلی ہوئی ہیں، تو قرآن نے کہا
کہ مرد کی طرف سے ایک آدمی اور عورت کی طرف سے ایک آدمی دونوں بیٹھ کر کے انہوں کو صلح کرانے کی کوشش کریں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ صلح کرانے کی کوشش کریں گے، اللہ نے چاہا تو اللہ ان کے درمیان میں صلح کرا دے گا. یہ 4 آپشن ہیں، فوراً طلاق نہیں. یہ ہے اسلام کے اندر سبق. اور کہا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں جلدی نہ کرو، والعجلۃ من الشیطان، اس لیے کہ جلد بازی شیطان کا کام. تو یہ بہرحال کچھ مختصر سی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں. میں نے چونکہ وقت نہیں ہے تو کچھ مختصر سی چیزیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کسی بھی معاملے میں، چاہے رشتے کے جوڑنے کا معاملہ ہو یا پھر اسی طرح سے طلاق کا معاملہ ہو خصوصاً، اور بھی ہمارے زندگی کی کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں، اس میں ہرگز جلد بازی نہ کریں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، کس لیے کہ شیطان کا کام ہے، اور جو جلد بازی میں فیصلہ کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ برا نکلتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس خطبے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف حلیم رب حلیم.